بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے بھائی گلزیب خان صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں، جناب مفتی صاحب، آج کل سوشل میڈیا پر ایک پرانی سی سلائی مشین کی تصویر گردش کر رہی ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سلائی مشین، سبحان اللہ کہہ کر شیئر کرتے جائیں۔ مجھے میرے ایک دوست نے بھیجی۔ جب میں نے اس کو کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ مشین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ مفتی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اس پر ضرور روشنی ڈالیں۔ مذکورہ تصویر آپ کو سینڈ کر دی گئی ہے۔ گلزیب خان۔ جی میرے محترم بھائی، یہ جس بیچارے نے یہ کہا ہے کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی نے اس کا رد نہیں کیا، انکار نہیں کیا، اس سے آپ پوچھیں کسی محقق شخص کے پاس آپ نے بھیجی ہے، کسی محقق سے پوچھا ہے؟ عوام کا کیا نام لینا، عوام تو شیئر کرتی جائے گی۔ یہ کام تو علماء کا ہے، محققین کا کام ہے کہ آپ کو صحیح بات اور حق بات بتائیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ اور میرے محترم بھائی، جو آپ نے مجھے تصویر بھیجی ہے، میں نے دیکھی ہے، پرانی سی جو سلائی مشین کی تصویر بنائی گئی ہے، اس کی نسبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف کرنا عقلاً ہی درست نہیں ہے، عقلاً ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی، سلائی مشین کی ایجاد 1840 یا 1845 میں ہوئی ہے۔ یہ ہمارے قریب زمانہ کی پیداوار ہے، ہمارے قریب زمانہ کی ایجاد ہے۔ یہ 1400 سال پہلے اس کی ایجاد ہوئی نہیں تھی۔ ایک چیز 1400 سال پہلے موجود ہی نہیں تھی، اس کی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اور ہماری عوام بھی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ کے شیئر بھی کرتے جاتے ہیں اور آگے پھیلاتے جاتے ہیں، اور اتنا غور بھی نہیں کرتے کہ یہ بات عقلاً ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک تصویر مجھے بھی ایک شخص نے پہلے بھیجی تھی کہ جی سبحان اللہ کہہ کر شیئر کرتے جائیں، یہ زوجہ رسول کی سلائی مشین ہے۔ تو میں نے اس کو واپس کمنٹ کیا کہ اللہ کے بندے، اس وقت سلائی مشین کی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی اور آپ نے زوجہ رسول کے ساتھ جوڑ دی۔ تو اس نے مجھے واپس میں وہ اسٹیکر بھیجا سوچنے والا ہے، اور نیچے لکھا کہ میں نے تو یہ بات سوچی ہی نہیں تھی، میں نے تو سینکڑوں کو شیئر کر دی۔ تو میرے محترم بھائی، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بندے کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ ایسے سنی سنائی بے تحقیقی باتیں آگے پھیلا دی جائیں، آگے کر دی جائیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالخصوص وہ باتیں جن کا تعلق دین سے ہے یا ہمارے دین کے ائمہ سے ہے، ہمارے انبیاء سے ہے، انبیاء کے ازواج سے ہے، انبیاء کے خاندان سے ہے، حضرات صحابہ سے ہے، ان کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، کسی عالم سے پوچھنا چاہیے کہ یہ بات درست ہے بھی نہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی تشہیر کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ جو جیسے جس کسی نے شیئر کیا اور چلا دیا، نہ اگلی بات کا پتہ نہ پچھلی بات کا پتہ۔ اور کئی تو ایسی بےہودہ باتیں ہوتی ہیں جن کی نسبت اللہ کے رسول یا اللہ کے رسول کے خاندان کے ساتھ کر دی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ خطرناک بات ہے۔ بعض اوقات ایسی باتوں سے بندہ ایمان سے ہی چلا جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لہٰذا ایسا نہ کرنا چاہیے۔